السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ بہت دنوں کے بعد آج ویڈیو بنانے کا موقع مل رہا ہے۔ اصل میں پیپرز ختم ہوئے، اس کے بعد پھر دوسری کچھ مصروفیات تھیں، اس میں بزی ہو گیا تھا، اور کچھ کتابیں لا کے رکھی ہوئی تھیں اور وہ بہت دنوں سے پڑھی نہیں تھیں، تو اس پہ ذرا سا ٹائم دیا، اور دوسرا کچھ اور بھی کام تھے، تو آج ذرا مجھے موقع ملا ویڈیو بنانے کا۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ پاکستان کے کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہے، اور میرا مین فوکس پاکستان کی سکسیس کے اوپر اور اکنامیکل جو آج کل پرابلمس ہو رہی ہیں، مطلب کون سی پالیسیز ہیں پاکستان کی جس میں غلط ہو رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری جو سکسیس ہے وہ لیگ ہو رہی ہے، یا پھر اس میں ہرڈلس آ رہے ہیں بہت سارے۔ تو یہ تو ویسے بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو میں نے 3 اسٹیپس میں ڈیوائڈ کیا: پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر۔ مطلب پاسٹ جو ہے وہ ہماری ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے، اور ہم سے کیا مسٹیکس ہوئی ہیں اور کیا غلطیاں تھیں، یا کیا وجوہات تھی کہ پالیسیز ہماری مسلسل فیل ہوئیں۔ کچھ بیچ میں کچھ وقت گزرا 60s کا، جس میں پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ تھی اور جی ڈی پی جو تھی بہت اچھی تھی، انفیکٹ کہ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا، بنگلہ دیش اور جتنے بھی دوسرے کنٹریز تھے، لیٹ 60s سے لے کے لیٹ 70s تک، مطلب 76 77 تک، کیونکہ 71 کے بعد 71 میں بنگلہ دیش کا مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن 65 یا 66 سے لے کے ہماری جی ڈی پی جو اس کا سلاٹ تھا وہ اوپر کی طرف گیا، اور بہت سارے ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور ہمارا پاکستان کا ایکسپورٹ جو تھا وہ بھی بہت تیزی سے گیا۔ اس کے بعد مسلسل ہمارا جو گراف ہے وہ ڈاؤن ورڈس مسلسل چلا جا رہا ہے، اور بڑے اس میں فیکٹرز ہیں، بہت سارے کولڈ وار کے بھی ہیں، اور پھر جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوئیں، اور جو ہماری جو اس اسپیسیفک جو ایریا ہے اس میں جب جنگیں شروع ہوئیں، اس کی وجہ سے بھی تھوڑے کرائسس میں ہم آ گئے اکنامیکلی، اور بہت سارے پرابلمس تھی۔ تو یہ تو پاس کا ایک سینیریو ہے کہ کیا وجوہات تھیں اور کیا کیا ہوا جو ہمارے ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہوا سارا اکنامیکل فیلئر میں۔ تو دوسرا ہے پریزنٹ ٹائم۔ پریزنٹ ٹائم میں آپ سب کے سامنے ہی ہے پاکستان میں کیا بہت ساری چیلنجز ہمیں بالکل شروع سے ہی ہیں، اور سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج ہے وہ کرونا وائرس کا ہے، کووڈ-19 کا پینڈیمک، جو کہ پوری دنیا میں ہے، اور بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز اس سے سفر کر رہے ہیں، لیکن انڈر ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ریکور کر رہے ہیں۔ ان کے بنسبت پاکستان کا اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے حفاظت رکھی، یہاں پہ حالات اس نوعیت پہ نہیں بگڑے جتنے یورپ میں اور دوسرے کنٹریز میں، اور دوسرے ایشیا کے کنٹریز میں ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کری پاکستان کی اس چیز سے۔ تو ایک تو فیکٹر کووڈ کا تھا جو کرنٹ ٹائم کی اگر ہم بات کریں، اس کے علاوہ کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اور جو گورنمنٹ ہے یہ اس میں انسکسیسفل ہے ابھی تک، پاکستان کی معیشت کو، یا پھر جو پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، جو پاکستان کی اکانومکس اور یہ سب چیزیں دیکھیں، اس میں وہ انسکسیسفل ہیں، کچھ طرح سے فیلئر کی طرف میں کہوں گا زیادہ ہیں، وہ اس طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ اس کا جو مجھے جس چیز سمجھ میں آئی ہے، کیونکہ میں نے بھی فسکل پالیسی پڑھی ہے اکنامکس میں، اور مانیٹری پالیسی پڑھی ہے، اور ایڈم اسمتھ نے کیا مارکیٹ اسٹرکچر کے بارے میں کہا تھا، اور کس فیکٹرز پہ اس نے زور دیا تھا ایڈم اسمتھ نے، جو کہ فاؤنڈر تھا اور فادر آف اکنامکس جس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس کی جو بیسک جو پالیسیز تھے اسٹریٹ فارورڈ تھے مارکیٹ اسٹرکچر کی اور کیپٹلزم وغیرہ، جو اس کی بیسک پوائنٹس تھے، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اتنا الحمدللہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کی تھیوری کے بنسبت ہماری جو اکانومسٹ پاکستان کے ہیں وہ کس طرح اس کو فیلئر کی طرف لے کے گا۔ دوسری بات، جو دوسرا سب سے بڑا جو نظریہ جو میں جس کو سمجھتا ہوں، کیونکہ ویسٹ اس چیز کو نہیں مانے گا، اور ہمارے پاکستان کے پولیٹیشین بھی نہیں مانیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ ماڈرنائز ہو چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس میں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا تھا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، تو ہم نے انٹرسٹ کا اور سود کا جو نظام ہم نے استعمال کیا، کیونکہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، دنیا کا پہلا اور ابھی تک ایک ہی کنٹری ہے یہ جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو اسلام کے مطابق چلائیں گے اور دنیا کے لیے مثال پیش کریں گے، لیکن ابھی تک ہم اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پائے، اور اس میں ہمارے جو پچھلے جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے بہت جان بوجھ کے غلطیاں کی، اور ان کا جو فوکس تھا ماڈرنائزیشن کی طرف تھا وہ ویسٹ سے متاثر تھے، اور ابھی بھی جو کرنٹ پولیٹیشین ہیں ان کا بھی 95% وہی ہیں، سارے جو پولیٹیشین پاکستان کے ایلیٹ کلاس میں ٹاپ گروپس میں ہیں جو کہ ویسٹ سے بڑے متاثر ہیں، اور وہ
ویسٹ سے زیادہ انسپائر ہوتے ہیں. ان کو میں نہیں سمجھتا کہ ان سے ہمیں اس طرح کی امید رکھنی چاہیے کہ ریلیجیس اور اس طرح کا جیسا ہماری سوچ ہے الحمدللہ کہ پاکستان کو ایک مثال بنائی جائے. اور جیسے اوٹومن امپائر نے دنیا میں ایک مثال پیش کی تھی اسلام کی, اور اکنامکلی جی ڈی پی اور اس زمانے کے حساب سے بہت سکسیزفل تھے وہ لوگ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو کرنٹ جو پولیٹیشینز ہیں اور لوگ جو ہیں وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس چیز سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ان کو ابھی عقل نہیں ہے, وہ نہیں سمجھ پا رہے ہم کیا کریں. تو بیسکلی اسٹریٹ فارورڈ, کیونکہ میں بات کو نہیں گھماؤں گا, میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ کرنٹ حکومت سے بالکل یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کی آپ بات کریں کہ اسلامک ریپبلک کو ہم برقرار رکھیں گے یا اسلام کے نام پہ جو ہمارا ملک بنا تھا ہم اس کو عین اسی مطابق جو ہمیں ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک مشن دیا تھا ہم اس کو چلا پائیں گے. تو مجھے تو بالکل بھی اسٹریٹ فارورڈ ان پولیٹیشین سے کوئی امید نہیں ہے, اور رکھنی بھی نہیں چاہیے ہم لوگوں کو, کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو یہ کام کرنا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا, اور ان کے آگے بھی امید نہیں ہے. کیونکہ جو بیسک جو اسلام کے اگینسٹ جو لا ہیں, فار ایگزامپل جو اسلام کے جو آؤٹ کمز ہیں یا اسلام کے جو ڈومین ہے, جو اس کی حدود ہے, اس میں ایک چیز اگر حرام کہا گیا یا اس کو منع کہا گیا اور آپ کی اکانومی اسی پہ چل رہی ہے, تو بس یہ بیسک اسٹرکچر ہے, اس کے بعد تو کسی اور چیز پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے جو بہت زیادہ ریلیجیس اور وہ ہیں اسکالرز ہیں یا پھر ریلیجیس اکانومسٹ ہیں جنہوں نے دین و دنیا دونوں حاصل کیا ہیں, میں ایسے بھی بڑے بڑے اسکالرز کا نام جانتا ہوں, میں ان کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ ان کے پاس دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں ہیں. انہوں نے بھی حکومت سے اپروچ کرنے کی کوشش کی پاسٹ میں بھی اور کرنٹ گورنمنٹ سے بھی کہ ہم ایک ایسا نظام لا سکتے ہیں ہم جس میں سود کو ہٹا کے اکنامکس اپنی جو اکانومی ہے اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں جس میں سود کا عمل دخل نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کیونکہ ایک پالیسیز ہماری ملک کی جو بنا رہی ہیں بینکنگ سیکٹر کے بیہاف پہ چل رہے ہیں, اور ابھی بھی افسوس کی بات کی کرنٹ گورنمنٹ نے جو بات کی ہے کہ آپ لون لیں زیادہ سے زیادہ اور اپنے گھر بنائیں اور یہ سب, وہ سارا اگر آپ پڑھیں تو پوری بینکنگ مونوپولی ہے, وہ بہت خطرناک چیز ہے. کہ وہ جو مجھے سمجھ میں ہے کہ آپ ان سے حکومت جو ہے وہ بینکوں سے ان کا تعاون ہے, بینکوں سے آپ کم پرسنٹ پہ انٹرسٹ لیں, مطلب 2% یا 1% کے آئی ڈونٹ نو کہ کتنی اس کی فکس اماؤنٹ ہے, لیکن بہت کم پرسنٹیج پہ انٹرسٹ ریٹ ہے. لیکن ہے وہ سود اگر 1 روپے کا یا 1000 روپے کا ہے وہ سود ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بینک کا گورنمنٹ سے الگ لین دین ہے. تو یہ تینوں پارٹیز کے لیے انہوں نے ایک بنایا کہ تینوں کو فائدہ ہو, لیکن دیکھیں سود تو سود ہے. تو یہ تو کرنٹ ٹائم ہو گیا. اب فیوچر میں ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں ایسا کیا ہو کہ یہ نظام ختم ہو, کیونکہ یہ میں نے کوشش کی کہ آج کے اس ویڈیو میں زیادہ ٹیکنیکل ٹرم, کیونکہ بہت سے میرے دوستوں نے کہا یار تم ٹیکنیکل ٹرم اتنی یوز کرتے پولیٹکس کی جو ہمیں مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ اب اس میں میری ایک کمزوری یہ ہے کہ بہت سارے پولیٹیکل ٹرمینالوجیز ہیں ان کا اردو میں جو اس کی جو صحیح جو اس کی ٹرانسلیشن ہے یا جو اس کے معنی ہیں وہ مجھے اردو میں نہیں پتہ. جیسے فار ایگزامپل کلونیلزم, امپیریلزم, اسٹوائسزم, اور یہ جتنے بھی میں یوز کر چکا ہوں ورڈز, آئیڈیلزم تو شخصیت پرستی کو کہتے ہیں. لیکن بہت ساری پولیٹیکل ٹرمینالوجیز کیونکہ یہ ہم نے انگلش میں ہی اس کو پڑھا تو ہمیں اس کا اردو کا نہیں پتہ تھا کہ کیا اس کے معنی ہیں, تو اس لیے مجھے یوز کرنی ہے. لیکن میں نے اپنی ایکسپلینیشن میں اردو میں اس کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر کے سمجھایا کہ بھائی کس چیز کے کیا مطلب ہے, اور اپنی مثال دے کے میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اچھا فیوچر میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا فیوچر الحمدللہ جو مجھے نظر آتا ہے بہت برائٹ ہے الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہے مجھے. کیونکہ ابھی جو مجھے پاکستان کی یوتھ جو نظر آ رہی ہے میرا دل ان سے مطمئن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یوتھ جو ہے یہ جس طرف جا رہی ہے, کیونکہ پچھلے اگر میں 10 سال دیکھوں اس میں اور اس 10 سالوں میں بہت فرق ہے. میں نے جو اپنے وقت جو مجھے یاد ہے جب میں اسکول لائف میں تھا تو اس زمانے کے جو لوگوں سے میری انٹریکشن ہوتی تھی دوستوں سے, ان کا نظریہ الگ تھا. اور اب جب میں یونیورسٹی لائف میں آیا ہوں اور اب جب میری انہی لوگوں سے جب بات ہوتی ہے یا اپنے ابھی کے دوستوں سے بات ہوتی ہے تو سوچ میں بہت فرق ہے. تو پاکستان کا نظام جب تک صحیح نہیں ہوگا جب تک آپ پاکستان کے جو مقاصد تھے اس پہ ہم ورک آؤٹ نہیں کریں, کہ جو ہمارے بیسک جو پرنسپلس تھے یا ہماری بیس جو بنائی گئی تھی کہ اسلام کے نام پہ, جب تک, کیونکہ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا کہ جس چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے اگر وہ چیز اس مقصد کے اگینسٹ جاتی ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. کہ پاکستان میں اگر آپ یہاں پہ ایک نظام ایسا بنا دیں کہ سارے یہاں پہ نیک اور
متقی لوگ آ کے بیٹھ جائیں، اور لیکن نظام یہی رہے، تو پھر بھی وہ نیک لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ نظام میں تھوڑے سے ہمیں چینجز لانی ہے، اور یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، بہت ساری امینڈمنٹس آ سکتی ہیں آئین کے اندر، اور یہ ہسٹری میں ہو چکا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے کیا، کچھ نے لوگوں کے کنسنسس سے، یہ جس کو ہم اگر اسلامک ٹرمنالوجی میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اجماع سے، ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم چینجز لا کے، اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں جو کہ ہرڈل اب بن رہے ہیں پاکستان کی اکنامکس کے اگینسٹ جانے میں، اگر ہم اس کو کٹ آف کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے۔ دوسری بات کہ ایجوکیشن جو سیکٹر ہے پاکستان کا، اس میں امپروومنٹ ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے اندر بہت سے بورڈز ایسے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایک تعلیمی نظام تو ہے ہی نہیں، بہت سارے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیمی نظام جو جیسے یہ کہا جاتا ہے ایک ہونا چاہیے، میں کچھ حد تک اس سے اتفاق نہیں کرتا، ایک نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم بھی 2 سے 3 تعلیمی نظام ہونے چاہیے، 2 تو ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ایک تعلیمی نظام ہوگا تو اس میں ہم ریلیجن اور آپ ماڈرن ایجوکیشن، ان دونوں کے بیچ میں کانٹرڈکشن آ جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اور دنیا انسان دونوں حاصل کرے، نہ دین سے دور ہو نہ دنیا سے اس حد تک دور نہ ہو کہ وہ دنیا کو اتنا وہ جانے کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، اور دین کے جو حدود ہے اس میں رہتے ہوئے، کیونکہ اتنا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بھی نہیں کہ صرف دنیاوی علم حاصل کرے دین کو چھوڑ دے، دین کا علم بھی حاصل ہونا ضروری ہے۔ تو 2 نظام ہونے چاہیے، اور یہ دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ایک دوسرے کے ہونے چاہیے، یا ان کا لنک ہونا چاہیے۔ مطلب دنیاوی تعلیم جو بچے حاصل کر رہے ہیں ان کو بیسک اتنی دین کی تعلیم دی جائے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اور کیا کیا ہمارے پر لمٹس ہیں، ہماری حدود کیا ہے، ہماری کیا چیزیں ہمیں کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی، اور حقوق العباد کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی۔ یہ چیز ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی تعلیم کے اندر، دنیاوی تعلیم میں بھی دین کا ایلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے بچوں کو، ماڈرن جو بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کو ریلیجن کی تعلیم نہیں دیں گے تو دین سے دور ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ ان کے فیملیز میں بھی اور ان کے گھروں میں بھی یہ تربیت نہیں دی جا رہی، اسلام کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا، اور وہی وجہ ہے کہ وہ جب باہر نکلتے ہیں یا کوئی ویسٹرن موویز دیکھتے ہیں یا بکس پڑھتے ہیں تو وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھو اتنی آسانی ہے، اور یہ خدا کا یہ کانسیپٹ مذہب یہ مذہب وہ، تو ان کو اتنی تعلیم آپ دیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کم سے کم 2 یا 3 شخصیات، یا ہمارے چاروں خلفائے راشدین، یہ مکمل اسلام کے ایک پلرز ہیں، میری نظر میں اسلام کے پلرز ہیں چاروں خلفائے راشدین۔ اگر ان چاروں کی آپ ہسٹری، اور ان چاروں کی جو ان کی لائف جو تھی، جو سیرت تھی، یہی ساتھ ساتھ مسلمانوں کو، بچوں کو آپ پڑھا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے پہلے، اس کے بعد ہمارے چاروں خلفائے راشدین کی، تو آپ یقین مانیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان کبھی بھٹک سکتا ہے۔ ان چاروں کو پڑھیں آپ، اس کے بعد ان چاروں کو اگر آپ نے پڑھ لیا اور ان کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر لیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ایک ان کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی طرح، اور اس کی ایکسپلینیشن میں علماء اکرام یہی کہتے ہیں کہ ستارے جو ہوتے تھے پرانے زمانے میں راستے دیکھنے کے لیے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ کمپس تو نہیں آیا تھا، وہ تو لیٹ 16 اور 17 سینچری کے درمیان میں وہ کمپس آیا تھا، جو انلائٹمنٹ کا جو یورپ میں جو وقت تھا، تو اس زمانے، پرانے زمانے میں سمندر سے جو تجارت ہوتی تھی یا ریگستانوں میں، تو کمپس ہوتا نہیں تھا، تو وہ ستاروں سے، اسٹارز کے ذریعے اپنی ڈائریکشن کا تعاون کرتے، ڈائریکشن کو نکالتے تھے کسی طرح۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کی ایگزامپل دی صحابہ کے لیے، کیونکہ وہی جانتے تھے کہ یہ گائیڈنس، کیونکہ اس زمانے کے حساب سے انہوں نے جو مثال دی تھی گائیڈنس کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ستاروں کی طرح ہے، اور جس کو بھی اگر آپ فالو کریں گے آپ کو ڈائریکشن صحیح مل جائے گی، اور صراط المستقیم پر آپ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ تینوں 2-3 ایلیمنٹس جو میں سمجھتا ہوں دین و دنیا دونوں کو رکھ کے چلنے کی ضرورت ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی جو دین اور دنیا دونوں جانتا ہو، تو میں نے یہ ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ کبھی اس سے کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہوں گے، وہ صحیح چلے گا۔ اور اب یہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اس کے پاس صرف دین ہے، دنیا نہیں ہے، تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا آخرت میں، لیکن دنیا کے اندر بہت سارے معاملات میں
وہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہیں، بہت ساری ہو سکتی ہیں، کیونکہ دنیا ہمیں رہنا تو اسی دنیا میں ہے، اور ہمیں اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو میں نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کا بھی اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے، اور علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے اگر ہمیں اس معاشرے میں رہنا ہے، اور فار ایگزامپل اب اگر میں اپنی بات کروں، اگر میں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں، یا پاکستان میں کچھ چینج لانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے کم سے کم اتنا علم چاہیے کہ میں اسی پولیٹکس کو سمجھ کے وہاں پہ اپنی بات رکھوں، نہ کہ یہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیٹکس کیا ہے پاکستان کی، اور ویسٹ میں پولیٹکس کیا ہے، ایسٹ میں کیا ہے، اور کیا کیا پولیٹکس کے کیا کیا اسٹرکچرز ہیں، کیا کیا اس کی کیٹیگریز ہیں، اور میں ایسی بات کر لوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا علم حاصل کر کے پھر اس پہ بات کی جائے. تو یہ 3 فیکٹر ہیں، اور اس پہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا اس پہ میں روشنی ڈالوں. تو یہ 3 فیکٹرز ہیں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے پاکستان کی جو لیگ ہو رہی ہے اکنامکس کے اندر. تو انشاءاللہ امید تو بہت اچھی ہے، اور میری لوگوں سے امید یہی ہے کہ کم سے کم ہم سب جو الحمدللہ جن ہم لوگ جو فیملیز موجود ہیں پاکستان میں، ہم لوگ جتنی حد تک ہو سکیں ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے حد تک سپورٹ کریں، اپنے کنٹری کی حفاظت کریں، اور ان چیزوں سے بچیں، انٹرسٹ سے اور ان چیزوں سے، کیونکہ برکت ہمارے ملک میں برکت کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پہ کبھی نہیں اترے گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے. تو الحمدللہ آج کا میرا ٹاپک یہی تھا، اور انشاءاللہ پھر میرا نیکسٹ ٹاپک جو ہے انشاءاللہ میں بہت جلد اس کو بھی اپلوڈ کروں گا. السلام علیکم.